جی السلام علیکم۔ ہم اس وقت ایک ایسی آبزرویشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں کچھ چیزیں فائن آرٹس کے درجے پہ آ جاتی ہیں، کچھ آبجیکٹس، اور کیوں کچھ چیزیں بالکل عام ہوتی ہیں۔ تو ہم شروع ایسے کریں کہ ہم بالکل عام سی کوئی ایگزامپل دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کامن بندہ جس کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہے یا ہلکی سی ٹریننگ ہے، وہ کیسے کچھ چیزیں بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں اوور دا ایئرز، اوور ڈیکیڈز، اوور سینچریز، کہ وہ چیزیں ان کی جو آخری فارم ہے وہ اس قدر زیادہ لوڈڈ ہوتی تھی، زیادہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو بہت خوشی سے فائن آرٹس کی ایک فارم اور ایک کیٹیگری میں ڈال لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں مائکرو موزیکس۔ ویسے تو آپ نے موزیک کا نام سنا ہی ہوگا۔ موزیک آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں یا شیشے کے پیسز کو اگر آپ جوڑیں، اور جوڑنے میں آپ کا جو مین ریزن ہے پتھر جوڑنے کا وہ یہ کہ رنگ آپ ان علیحدہ علیحدہ پتھروں سے لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، رنگوں کی وجہ سے جیسے آپ سٹروکس لگاتے ہیں پینٹنگ کے، اس طرح آپ یہ سٹروکس پتھروں کے پیسز کے لگا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ ایک اسکلپچر اور پینٹنگ کے درمیان کی چیز ہے، جس میں آپ کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے سیرامک کے پیسز، برتنوں کے پیسز، یا ٹائلوں کے پیسز، یا آپ گلاس شیشے کے پیسز بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو موزیکس کی بہت سی طریقے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں موزیک۔ اب یہ عام سی ایک میرے جیسے انسان نے اگر پہلی دفعہ بنانا شروع کی ہو تو وہ اس قسم کی اس کی شکل ہوگی۔ اب شکل ایسی ہے کہ دیکھیں سارے پتھروں میں سائزز بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب چونکہ سائزز ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے ان کے جو درمیان کے گیپس ہیں یہ فرق ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط یا اچھی بات ہے، لیکن بات یہ کہ اس چیز پہ توجہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ نسبتاً سادہ آرٹ فارم ہے۔ مطلب آپ نے ایک عام گھر میں چیز آپ نے کرنی ہے، جس میں چاہیں تو آپ ان سب چیزوں کے اوپر پوری توجہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ آپ نے ایک عام استعمال کی ایک چیز بنانی ہے۔ اگر آپ انہی چیزوں کو بہتر کریں یا اس کو زیادہ ہائر لیول پہ لے کے جائیں، یعنی اس کو اسکل اور اس کی ٹیکنیک بہتر کریں، تو وہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ سلائٹلی بیٹر ہے اس سے، دیکھیں اس سے سلائٹلی بیٹر ہے کہ اس میں ایک دم سے لگ رہا ہے کہ کام کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ ایک یہ بھی یاد رکھیں نا کہ جیسے اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہر دفعہ نہیں لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ کام یا محنت کسی چیز پہ کی گئی ہوتی ہے، آپ کو اس کی ویلیو زیادہ لگتی ہے۔ کوئی ایک عام سا شعر کہہ دیں گے جس کی اتنا جوڑ توڑ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت ایک بہت گہرا میننگ فل اور وربلی اور ورڈز کے لحاظ سے درست شعر ہوگا، تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ ہاں اس میں زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ تو جس چیز پہ زیادہ توجہ یا زیادہ ٹائم یا زیادہ انویسٹمنٹ کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، وہ آپ کو زیادہ بہتر لگتی ہے، جیسے آپ کو یہ والی چیز پچھلی والی سے نسبتاً بہتر لگ رہی ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہی وہ کوالٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ آہستہ آہستہ کسی عام چیز میں ایڈ کرتے جائیں گے تو وہ چیز زیادہ زیادہ ویلیوبل ہوتی جائے گی۔ اب یہ بھی موزیک کا ایک دوسرا طریقہ ہے، اور یہ سمجھیں کہ ایک زیادہ لارجر پروجیکٹ، اور اس طرح کے آپ کو موزیک کے پروجیکٹس پاکستان میں تھوڑے سے کم ہیں، لیکن باقی بہت جگہوں پہ موزیک ایک بڑی میجر چیز ہے۔ اب دیکھیں پوری ایک تصویر، ایک پورا سین جیسے آپ پینٹ کرتے ہیں وہ بیان کر دیا۔ اب یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ اچھا خاصا ٹائم کنزیومنگ بھی ہے۔ پتھروں کو ایک ہی طرح کا کاٹنا، ان کو رگڑ کے پالش کرنا، پھر اس کو جوڑ کے میٹر کے اندر جیومیٹری کے اندر فٹ کرنا، پھر اس کی جوائننگ، پھر اس کی گراؤٹنگ ہوتی ہے کہ اس کے درمیان میں سیمنٹ وغیرہ بھر کے آپ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایک سادہ چیز نہیں۔ یہ دیکھیں یہ ابھی ایک پہلا پروسیس ہے کہ آپ نے پتھر چنے، اس کو توڑا اور پھر ساتھ ساتھ بٹھا لیا۔ اس کے بعد اگلا پروسیس یہ ہوگا اگر کرتے کہ ان پتھروں کی شکل زیادہ بہتر، زیادہ جیومیٹرک ہوتی۔ تیسرا پروسیس یہ ہوتا کہ آپ نے نیچے سے کیسے اس کو چپکایا۔ چوتھا پروسیس یہ ہوتا کہ اچھا درمیان میں آپ نے فلنگ کیسی کرنی ہے۔ پانچواں پروسیس لیول اس کا یہ بھی ہو سکتا کہ جی لال والا جو پارٹ ہے اس کی فلنگ بھی لال ہوگی، جو یہ والا پارٹ ہے اس کی فلنگ بھی نیلی ہوگی، اس کی فلنگ بھی پیلی ہوگی۔ مطلب یہ کہ جتنی نفاستیں آپ ڈال سکیں گے اتنی وہ آرٹ فارم یا کرافٹ کی فارم بہتر ہوتی جائے گی۔ جیسے یہ اب اس میں گرین کی اگر جب بات وہ کریں تو اس میں گرین کے کافی سارے شیڈز وہ لائے ہیں، یعنی محنت کی ہے۔ پھر اسی طرح ایسے دوسرے شیڈز بھی اس میں مکس کیے ہیں جس کی وجہ سے گرین اوور آل اگر آپ ہاف کلوز کر کے دیکھیں آنکھیں تو اب بے شک یہ پنک، پیچ ہے، گرے ہے، لیکن اگر آپ دور سے دیکھیں تو یہ مل کے، یہ چھوٹے چھوٹے سٹروکس مل کے اس سارے پارٹ میں گرین کا ایک الگ سے ہلکا گرین کا شیڈ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ توجہ بھی اس کے اوپر دی گئی ہے کہ
کس طرح اگر آپ نے گرین کے مختلف شیڈز نکالنے ہیں تو کس طرح دوسرے رنگوں کے پتھر کو بھی اس طرح ملایا جائے، اس ترتیب سے، اس پروپورشن، اس تناسب سے کہ دور سے دیکھنے سے یہ سارا پارٹ جو ہے، یہ آخر والا پارٹ جو ہے، یہ گرین کا ایک شیڈ لگے. حالانکہ ہم جب قریب سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ بھی گرین نہیں ہے، 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 کہ اس میں میجورٹی گرین کی نہیں ہے. تو یہ بھی سمجھیں کہ یہ ایک زیادہ ہائر لیول کی چیز ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چیز میں ہائر لیول کی کتنی اور چیزیں ڈالتے جائیں تو وہ بہتر ہو گیا. اب اس میں انہوں نے سٹوری پوری ڈال دی ہے، ایڈیشنل ایک چیز کی ہے، پیچھے کوئی ابھی امیج نہیں ہے، اس میں سٹوری ہے پوری. اچھا اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ اب یہ قدیم ہے، بہت قدیم، موسٹ پرابلی رومن ایریاز میں ہوگی، شاید ٹرکی سے ہو، کہ جہاں رومن امپائر کے اندر فرش کی جو فنش ہے وہ موزیک سے ہی بہت زیادہ ہوتی تھی. اور یہ ہر سائز کی موزیکس ہیں، اور اس میں یہ سمجھے کہ جیسے ہم اپنے چپس میں فلور کے پیٹرنز ڈالتے ہیں وہ اس میں موزیک میں بھی ڈالتے تھے. اس کے علاوہ چونکہ موزیک سمجھیں کہ ایک جیسے پین سے کام کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سٹروکس ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی امیج جو جیومیٹری کے علاوہ بھی ہوتا ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں. تو جو بڑی امپورٹنس والی بلڈنگز ہیں جیسے پبلک بلڈنگز ہیں، محلات ہیں، یا ان کی ریلیجس بلڈنگز ہیں، اس میں موزیک کا کافی کام بڑی توجہ سے، بڑی محنت سے اور نئی ٹیکنیک سے ہوا ہے. مثلا یہ ایک دیکھیں، تصویر اتنی اچھی نہیں ہے، میں لنک دے دوں گی آپ کو، زیادہ بہتر آپ دیکھ لیجیے گا کہ اب اس میں جو بھی ایک پینٹنگ جو کی گئی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کی گئی ہے. اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ اچھی خاصی مشکل چیز ہے کہ آپ جس طرح کی چیز سے، مثلا اگر یہ شیشے سے بنا ہوا ہے تو پھر آپ کو ان سب رنگوں کے شیشے بنانے پڑیں گے. یا اگر یہ سیرامک کی ہے، کلے کی ہے، تو پھر یہ ان سب چیزوں کے سب رنگ آپ کو حاصل کرنے پڑیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے قریب ترین ہے آیا صوفیہ بھی، ٹرکی بھی اگر آپ چلیں جائیں آیا صوفیہ میں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. یہ سب کی سب موزیکس میں بنی ہوئی ہیں. اب آپ باریکیاں دیکھیں اس کی، یہ میں آپ کو لنکس دوں گی، زیادہ اچھی چیزوں کے اس کے لنکس اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کی تصویریں اتنی اچھی اس لیے نہیں کیونکہ کئی تصویریں بڑی جو ہیں وہ لو ریزولوشن کی ہوتی ہیں، جب آپ اس کو سلائڈ شو میں بڑا کرتے ہو تو وہ پھٹ جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو لنکس دیتی ہوں. لیکن اب یہ ایک بہت ہائی لیول کی فارم ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ پوری پینٹنگ کی طرح ایک بات کہی گئی ہے. جیزس کے ارد گرد یا جو بھی یہ فگر ہے اس کے ارد گرد روشنی آئی ہے. روشنی کیسے آئی ہے؟ ہلکے پیلے رنگ ڈال کے، کہ یعنی اس میں کلر کی سائنس موجود ہے، کلر کی آبزرویشن موجود ہے، اس میں پوری سٹوری، پوری ریلیجن کا جو بھی واقعہ ہے اس کی گہرائی موجود ہے، اس میں ٹیکنیک ہے. اور یہ دیکھیں چھت کے اوپر یہ ہوا ہے. اب آپ سوچیں گے چھوٹے چھوٹے پتھر چھتوں پہ اگر، اور وہ بھی ہمارے 10 فٹ کی چھت نہیں ہے، یہ کم از کم 50 60 فٹ اونچی چھتیں ہیں، ان کے اوپر یہ جو کام کیا گیا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اس میں کیا کیا طریقے ہوں گے کہ جس میں آپ نے اتنے چھوٹے چھوٹے پیسز وہاں پہ فٹ کیے ہیں. کئی دفعہ ہوتا یہ کہ کسی کپڑے یا کاغذ پہ یا لیدر پہ یہ چھوٹا پیس نیچے فرش پہ بیٹھ کے بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو کاٹ کے پھر اس کو چھت پہ فکس کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ نے ایسی چیز کرنی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اب جو سسٹمز آپ نے کیا کیا سوچے ہیں، ٹیکنالوجی کیا کیا سوچی ہے، آپ نے کاریگر کا لیول کیا لیا ہے کہ اب یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. مجھے آپ اگر کہیں کہ اس لیول کے پتھر کاٹو تو میں اس لیول کے کاٹ سکتی ہوں، لیکن اگر مجھے اس شکل کے بھی پتھر مجھے سارے اسکوائر بھی کرنے پڑیں گے، چوکور بھی کرنے پڑیں گے، تو یہ ایک اسکل ہے جو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں لرننگ کتنی زیادہ، ان سکلڈ کس لیول کا سکلڈ پرسن ہوگا جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اب ان اتفاق سے میں نے کافی ٹریول کیا اور یہ بہت ساری چیزیں میں نے اس طرح کی دیکھی ہوئی ہیں کہ آپ ان چیزوں کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ہل نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کس قدر باریک اور کس قدر خوبصورت. کہ یہ دیکھیں یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں جیسے کچھ قالین ہوں گے مثال کے طور پہ بہت ہی باریک، کہ جو سکل اور محنت کی انتہا بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو جذباتی طور پہ اتنا قابو کر لیتی ہے کہ آپ اس سے بہت شدید امپریس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ امیج سے آپ ایگری نہ کرتے ہوں، ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم کرسچینٹی کی چیزیں ہمیں اس طریقے سے نہیں لگتی، لیکن
امیج کو چھوڑ کے جو اس کی میتھڈ ہے، جس لیول کا اسکل اس کے اوپر ہے، آپ اسی پہ امیز ہوتے ہو کہ بس یہی اللہ میاں نے کتنی کیپیسٹیز ہمیں دی ہیں کہ ہم کس طریقے سے کس مٹیریل سے کس لیول آف ایکسپرٹیز تک ہم جا سکتے ہیں. اور یہی سمجھیں کہ خاصہ ہوتا ہے آرٹ کا، کہ کسی آرٹ پیس کے سامنے سے جب آپ گزرتے ہیں تو وہ آرٹ پیس آپ کو روک لیتا ہے، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اس کو غور سے دیکھا جائے، اس کی اپریشیٹ کرنے والی چیزوں کو آبزرو کریں. اب یہ ایک تصویر ہے جو کہ اصل میں نے ہی لی ہوئی ہے. یہ مجھے یاد نہیں، شاید وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں ایک ایگزیبیشن تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹے فرنیچر کے پیس ہیں جس کے اوپر مائکرو موزیکس بنی ہوئی ہیں. مائکرو موزیک جو ہے وہ سمجھیں کہ موزیک کو بھی اور مزید چھوٹا کر دیں تو اس ٹیکنیک کو آپ مائکرو موزیک کریں گے. اور یہ ٹائم دیکھیں کہ یہ فیملیز ہوتی ہیں، کہ جو فیملیز سمجھے کہ اشرافیہ کی فیملیز، رائل فیملیز کمیشن کرتی ہیں لوگوں کو کہ وہ یہ کام کریں. اب یہ ایک ٹیبل ہے چھوٹا سا کافی ٹیبل ہے جس کے اوپر یہ موزیک میں بنی ہوئی ہے. یہ جو اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں تھیں، یہ ایک ملی میٹر سے بھی چھوٹی ہوں گی. کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ بتا نہیں سکتے، آپ کو لگتا ہے جیسے آئل پینٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ اب جس طرح برش کے سٹروکس لگتے ہیں کہ برش کا سٹروک لمبا بھی ہو سکتا ہے، گول بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اندر والے پارٹ میں انہوں نے ساری لمبی والی ڈبیاں، یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو گہرا کلر ہے، کہ یہ لمبی والی چیزیں استعمال کی گئی ہیں. یہاں نسبتاً چوکور کی گئی ہیں. یہ ہر جگہ کے لحاظ سے اب یہ آپ کو یقین نہیں آتا، جب یہ آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ واقعی ایسے کوئی بنا بھی سکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی سارا موزیک ہے. یہ جہاں روشنی پڑی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں لمبی لمبی انہوں نے ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ بھی سارا موزیک ہے. اور یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے. یہ دیکھیں، یہ اتنا سا کافی ٹیبل ہے جو زیادہ بہت بھی ہوا تو 2 فٹ چوڑا ہوگا. تو اس کو اب آپ کہیں گے کہ یہ وہ، اب اس ٹیکنیک کا نام ہے مائکرو موزیک، کہ موزیک کو بھی مزید چھوٹا کر دیا. اب یہ سمجھیں کہ فائن آرٹس کے لیول جس پہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ پچھلی ہیں، یہ بالکل ویسٹرن آرٹ کی، فائن آرٹس کے بڑے ہائر لیول پہ یہ چیزیں. تو مجھے پھر بتائیں کہ یہ چیزیں کس لیول پہ ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک اور ٹیبل ہے. اب یہ چھوٹے ٹیبلز ہیں جیسے کافی ٹیبلز ہوتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں نفاست، یہ دیکھیں، مطلب جہاں یہ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اتنا باریک ہے، وہاں اس کا سائز دیکھیں، وہاں یہ فگر جیسے بنے ہوئے ان پہ پتھروں کا سائز دیکھیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پتھروں کا کیا سائز ہوگا، یہاں پتھروں کا کیا سائز ہوگا. اب یہ ہیومن کیپیسٹی کی ایکسٹریم ہے، کہ یعنی جو کہیں گے نا کہ دنیا میں جو نہایت اعلیٰ درجے کے اسکل والے آرٹسٹ اور کرافٹس مین ہیں، یہ ان کا کام ہے. اور یہ اٹالین ہے، بائی دا وے، یہ سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ سب کی سب اٹالین ہیں. یہ دیکھیں، سینز بھی اٹالین ہیں اور یہ ہے بھی. یہ دیکھیں، اب یہ ہیں سب فرنیچر کے پیس. میرے پاس اچھا کیمرہ ہوتا تو زیادہ اچھی تصویریں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ پوری ایگزیبیشن تھی مائکرو موزیکس پہ. اور اس میں فرنیچر کے علاوہ جو ہے وہ نیکلسز بھی، کنگیاں بھی، رنگز بھی تھے، جن میں سے ایک تصویر یہ بروچ ہے. یہ اس کا جو سائز ہے یہ تقریباً 1.25 انچ کا سائز ہے. اور یہ دیکھیں، اب یہ واقعی یہ اس لیول کا آرٹ اور کرافٹ ہے کہ آپ اس کو کہیں گے کہ جی زیورات اس میں ہونے چاہیے، اور بہت خوبصورت ہے یہ. تو اس سے میرے خیال میں تو میں یہ ثابت کر سک رہی ہوں کہ کس طرح ایک ہی آرٹ فارم یعنی موزیک ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جیسے اس کو آپ بہتر کریں گے، جیسے اس میں دوسری چیزیں لائیں گے، جیسے فرق چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ، زیادہ سکل، زیادہ ہر چیز کا لیول اوپر کرتے جائیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ نہایت ہائی لیول کا فائن آرٹس جو کا ایک نمونہ، ایک پیس جو ہے نا وہ بن جائے گا. تھینک یو ویری مچ.